बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम इस्लामाबाद। मैं हूं कैसर तनोली और हम लोग बात करेंगे आज इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद के हवाले से हम लोग हर वीक बुध वाले दिन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। 8 से 9 बजे तक ये प्रोग्राम आप लोग बराह रास्त देखते हैं। कोरोना वायरस की जहां एक तरफ तबाहकारियाँ जारी हैं, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें इस्लामाबाद की ताजर तंजीमें और इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी OPDs बंद पड़ी हैं। अगर हम लोग बात करें OPDs की या बाकी अमराज की, तो कोरोना वायरस के आने के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स और मुख्तलिफ जो अमराज बाकी हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ हमने देखा कि 9 अप्रैल को ज़िली इंतज़ामिया ने एक ऑर्डर जारी किया कि इस्लामाबाद की जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी OPDs को खोला जाएगा, लेकिन फ़ौरन ही उस ऑर्डर को जो है सस्पेंड कर दिया गया और कहा गया कि जब तक नया ऑर्डर नहीं आता तब तक इस्लामाबाद के तमाम तर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर OPDs बंद रहेंगी। उसके साथ साथ जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ पर भी लोगों को डॉक्टर्स जो हैं वो मुयस्सर नहीं हैं। अगर हम लोग बाकी अमराज की बात करें तो यहाँ पर इस मुल्क के अंदर एक साल के अंदर लाखों लोग जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों से जो हैं वो जान से जाते हैं। क्या वो बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं? क्या अब जो उन बीमारियों के साथ लोग अपनी जंग लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं उनका कोई पुरसाने हाल है भी कि नहीं? और उसके साथ साथ मैंने आपको जिक्र किया कि ताजर बरादरी जो है वो भी एक अजीब से तजद्दुब का शिकार है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में इजाफा किया गया और कुछ चीज़ा जो शोबे हैं उनको खोला गया। क्या 30 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन मजीद बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाता है तो ताजर तंजीमें या ताजर क्या कहते हैं इस हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बढ़ेंगे आज के एजेंडे की जानिब और उसके बाद हम लोग आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे। आप लोग भी प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकते हैं। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना की रोकथाम के इक़दामात के पेश नज़र लॉकडाउन की पॉलिसी चल रही है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली टीबी एमरजेंसी ने जहां जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है, वहीं अस्पतालों की OPDs के बंद होने से आम मरीज भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ऐसे दर्जनों अफराद टीबी सहूलियात न मिलने पर इंतकाल कर गए या फिर तकलीफ का शिकार हैं। मुल्क में जारी कोरोना का मसला तो दूसरी जानिब कोरोना के सिवा बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा और उनके लिए अस्पतालों में इलाज मुयस्सर न होना इस बात की निशानदेही करता है कि महकमा सेहत और इंतजामिया के पास कोई लाहेअमल मौजूद नहीं जिससे वो दीगर मर्ज में मुब्तला मरीजों को तिबी सहूलियात दे सकें। माह रमज़ान मुबारक की भी आमद है, जिससे फ़ायदा उठाने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया भी मुतहरिक होता दिखाई दे रहा है। मगर देखना यह है कि इंतज़ामिया इस ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को माह रमज़ान मुबारक में किस हद तक कंट्रोल कर पाएगी और शहरियों तक सस्ती अशिया की फराहमी दावों तक यकीनी बनाएगी या फिर अमली इक़दामात भी करेगी। माह रमज़ान मुबारक में रोज़मर्रा अशिया खुर्दनोश की सस्ते दामों, शहरियों तक फराहमी और कोरोना मर्ज के अलावा दीगर मर्ज में मुब्तला अफराद मरीजों को सहूलियात देना इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज बन गया है। मगर देखना अब यह है कि इंतज़ामिया इस चैलेंज से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब करती है। जी नाज़रीन, एजेंडा आपने देखा और यही वो बातें हैं जिनका जिक्र मैंने आपसे किया और इसी के ऊपर आज हमारी गुफ्तगू होगी कि एक तरफ इंतज़ामिया ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में इजाफा किया और कुछ चीज़ा जो शोबे थे उनको खोलने की बात की और हमें खुले हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें माह मुबारक की, माह रमज़ान की 2 ही दिन बाकी हैं और छोटे ताजर से लेके बड़े ताजर जितने भी हैं वो इस महीने के अंदर हम लोग देखते हैं कि उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। और ये बखूबी हमने सारे माजी में हमने देखा कि इस महीने के अंदर बदकिस्मती के साथ ताजर बरादरी ये समझती है कि शायद उन्होंने कमाई करनी है और पूरे साल का जो अपने लॉस है वो पूरे करने हैं। ये बदकिस्मती है हमारी और इस महीने के अंदर हमें नज़र आता है कि ये सारा सिलसिला ऐसे चलता रहता है। तो अब उनको दोहरी परेशानी है। एक तो लॉकडाउन पहले तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया, वो परेशानी में थे। दूसरा अब माह मुबारक, माह रमज़ान जो है इसमें भी अगर उनको लॉकडाउन का सामना करना पड़ता है तो वो कैसे अपने मामला चलाएंगे। इस हवाले से इंतज़ामिया ने क्या प्लानिंग की है, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो कैसे माह मुबारक के अंदर ताजरों को रिलीफ देंगे या ताजरों के साथ बैठ के तमाम तरह सूरत-ए-हाल के ऊपर वो काम करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ चौधरी साहब, सदर हैं मरकज़ी तंजीम में ताजरान पाकिस्तान के। इनको भी खुशामदीद कहेंगे। काशिफ चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे साथ ज़िली इंतज़ामिया के भी अफसरान मौजूद होंगे, उनसे भी हम लोग फ़ोन पर बात करेंगे कैसे ये मिल के इन मसाइल का हल तलाश करेंगे। काशिफ चौधरी साहब, सबसे पहले पिछले तकरीबन 1 माह हो गया लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल है, 30 अप्रैल तक अभी ये नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन जारी रहेगा।
چھوٹے تاجروں سے لے کے بڑے تاجروں کا میں نے ذکر کیا ماہ مبارک ماہ رمضان کے اندر آپ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ یہ کمائی کا مہینہ ہے تو کمائی کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کمائی کا مہینہ نہیں، یہ ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے میں کرونا کی وبا کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کرونا کی وبا جو اس وقت پوری دنیا جس سے متاثر ہے، دنیا کے وسائل، ٹیکنالوجی، سہولیات سے مالا مال ممالک جو ہے وہ بھی اس وقت اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو پاکستان بھی اس کا شکار ہے۔ ہم صرف یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت 39 دن کہیں پر 28 دن ہو چکے ہیں اس لاک ڈاؤن کو۔ پاکستان کے تاجر تنظیموں کا ایک ہی ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ہم وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی لیے ہم نے جب فیصلہ ہوا تو رضاکارانہ طور پر پورے ملک میں اور وفاقی دارالحکومت میں اپنے کاروبار بند رکھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن شروع کے دنوں کے اندر تو بہت مؤثر لاک ڈاؤن تھا، اس کے بعد حکومتیں خود اس کو کنفیوز کرتی گئیں اور ریلیکس کرتی چلی گئیں، حالانکہ معاملات دن بدن بگڑتے جا رہے اچھا ریلیکس کرتی چلی گئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قوم کنفیوز اس لیے ہوئی کہ جب وزیر اعظم صاحب ایک بیان دیتے ہیں، صوبائی وزرائے اعلیٰ کچھ اور بیان دیتے ہیں، مرکز اور صوبوں کے تناؤ نے قوم کو ذہنی طور پر منتشر کر دیا، اور جب وزیر اعظم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے یہ نقصانات ہوں گے، لاک ڈاؤن کے یہ نقصانات ہوں گے، تو پھر عام آدمی اس کے نتیجے میں گھر میں نہیں بیٹھتا، وہ باہر نکلتا ہے۔ آپ وفاقی دارالحکومت دیکھ لیجیے یا ملک کا کوئی حصہ دیکھ لیجیے، اس وقت ہزاروں گاڑیاں اور لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، تو پھر ایسے لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ جس میں صرف چند کاروباروں کو بند کیا جائے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ ایک بندہ پرائیویٹ کار لے کے یا ایک شخص اکیلا باہر نکلتا ہے تو اس سے لوگوں کو متاثر ہونے کا خدشہ کم ہوتا ہے، لیکن جب آپ کوئی شاپنگ مال کھولیں گے، آپ کوئی ریسٹورنٹ کھولیں گے، وہاں پر گیدرنگ ہوگی، وہاں پر اکٹھے لوگ آ کے بیٹھیں گے، کھانے کھائیں گے یا شاپنگ کریں گے، تو اس سے یہ خدشہ زیادہ ہے اس وائرس کے پھیلنے کا۔ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ضروری ہے، ہم ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہم ہیلتھ ایکسپرٹس نہیں ہیں، اگر ہیلتھ ایکسپرٹس یہ اوپینین دیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ضروری ہے تو پھر سوائے چند چیزوں کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے مثال کے طور پر کرونا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آپ کچھ وزیر اعظم پاکستان کو بھی پھر یہ کہنا چاہیے کہ پوری قوم گھروں کے اندر بیٹھے گی، کوئی فرد بغیر ضرورت کے سڑک پر نہیں آئے گا، سوائے چند اشیاء ضروریہ کے جس کے اندر طبی سہولیات یا کھانے پینے کی چند چیزیں، اس کے علاوہ سب کاروبار پر یہ نہیں چل رہا۔ اس کے علاوہ کون سی شاپ؟ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو جاری کیا گیا اس کے اندر درزی کی دکان، اس کے اندر کارپینٹر کی دکان، اس کے اندر الیکٹریشین کی دکان، اس کے اندر پلمبر کی دکان، یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو الیکٹریشین دلچسپ بات آپ کو بتانے لگا ہوں نا کہ ان کاریگروں کو کہا گیا یہ دکانیں کھولیں گے۔ اب درزی کی دکان اگر نلکی والا، بٹن والا، کپڑے والا بند ہوگا تو یہ کیسے کھلے گی؟ الیکٹریشین کی دکان اگر الیکٹرک سامان کی دکان بند ہوگی تو وہ کیسے کھلے گی؟ کوئی بھی بزنس کھولنے کے لیے اس کی پروڈکشن چین سے لے کر اور اس کے ڈسٹریبیوٹر سے لے کر اس کے پرچون فروش تک سب کو کھولنا ہوتا ہے، ورنہ کاروبار نہیں چلتا۔ یہ کیپٹل ہے، یہ کیپٹل کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کے معاملات کوئی طے ہوئے، کوئی میٹنگز ہوئی کہ کیسے اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ 30 اپریل تک آپ راضی ہیں، اس کے بعد آپ کیپٹل کھولنے کو تیار ہیں؟ کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں، اور وہ ان سارے اقدامات کے حوالے سے چاہے وہ دکانوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ شہر کے اندر اور ریلیف کے بہت سارے کام ہوں، ہماری کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن یہ معاملات کیپٹل کے ایڈمنسٹریشن نہیں، یہ وفاق پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کرے گی۔ میرا آج جو مقصد تھا نا اس پروگرام کو رکھنے کا وہ یہ تھا کہ ماہ رمضان ماہ مبارک کے اندر آنے میں دو دن باقی ہیں، تو ضلعی انتظامیہ اور اسلام آباد کے تاجر اس فیصلے کو قبول کریں گے کہ اگر پورا مہینہ رمضان کا جو ہے وہ بند رہتا ہے کاروبار تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں ہم نے تو بڑے واضح طور پر یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ابھی 24 تاریخ تک ہے، اعلان اگرچہ 30 تاریخ تک کا ہے لیکن نوٹیفیکیشن پورے 24 تاریخ مطلب آپ 24 کے بعد اپنے کاروبار کھولنے کو تیار ہیں؟ تو بالکل یہ کہتے ہیں کہ 24 کے بعد محدود اوقات کار کے ساتھ، محفوظ طریقہ کار کے ساتھ اور محدود لوگوں کے ساتھ تمام کاروباروں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ یہ ہم حکومت پاکستان کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے تو فیصلہ کیا کہ 30 تک نہیں کھولیں گے۔ اگر وہ دیکھیں، اگر وہ نہیں کھولنا چاہتے تو پھر ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہا کہ چھوٹے تاجروں کے لیے ایک معاشی ریلیف پیکج کا اعلان کریں۔ 100 ارب انہوں نے رکھا، لیکن اس کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں وہ کس کو دینا چاہتے ہیں۔ چلیں گور وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صدر اسلام آباد سے۔ گور وزیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے جی۔ گور وزیر آپ کو آواز آ رہی ہے
گور وزیر صاحب سے ہم لوگ رابطہ کرتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صدر ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں گے محمد عبداللہ سے، اسسٹنٹ کمشنر رولر ہیں. ان سے بھی جانیں گے کہ ضلعی انتظامیہ نے اور تاجروں نے مل کر کیسے ماہ مبارک کو پلان کیا یا کرنا ہے. ابھی تک آپ کی کوئی ماہ مبارک کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے انتظامیہ کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی تک کوئی میٹنگ اسپیسیفک رمضان المبارک کے حوالے سے تو نہیں ہوئی. تو میں نے جو کہا کہ درست فرمایا نا کہ ماہ مبارک ماہ رمضان جو ہے، حالانکہ یہ ثواب اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے اور مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں اس مہینے کو اسی لیے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ماہ مبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ مختلف نظر آتا ہمیں تاجروں کے حوالے سے. میں دو باتیں کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک، میں گور وزیر سے بات کروں پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. گور وزیر صاحب السلام علیکم. گور وزیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ گور وزیر صاحب کی لگتا ہے کہ لائن میں کوئی پرابلم ہے، دوبارہ ہم لوگ ان کو ٹرائی کریں گے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کاشف چودھری صاحب کے ماہ مبارک کے اندر تاجروں سے لوگ بہت تنگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ لوٹ مار ہے، جو چیزیں رمضان سے پہلے 100 روپے کی مل رہی ہوتی ہیں وہ 150 200 پہ چلی جاتی ہیں. ہمارے تاجر اس ملک کے اندر اس مہینے کو جو ہے وہ کاروبار کا اور کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر 3 قسم کے لوگ موجود ہیں. ایک پاکستان کا چھوٹا تاجر ہے، ایک ہول سیلر، چاہے وہ پکوڑے بیچنے والا ہو، چاہے وہ کوئی بڑے شاپنگ مال کے اندر کاروبار کرنے والا ہو، کمائی کرتے ہیں. آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. ایک کارٹلز ہیں، وہ شوگر کارٹلز ہوں، وہ فلور کارٹلز ہوں یا وہ مختلف کارٹلز ہوں. اس ملک کے اندر مہنگائی کا ذخیرہ اندوزی کا ذمہ دار پاکستان کا تاجر نہیں ہے، وہ مختلف کارٹلز ہیں جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جب تاجر کو مہنگی چیز ملتی ہے تو وہ مہنگی فروخت کرتا ہے. یہ مہنگی رمضان بھی ملتی ہے، سارا سال یہی ہوتا ہے. میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہنگی کیوں ملتی ہے. ہمیشہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے ساتھ مارکیٹ چلتی ہے. رمضان المبارک جو صبر کا مہینہ ہے، جو قربانی کا مہینہ ہے، جو ایثار کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر ہر شہری یہ فرض سمجھے کہ مجھے پکوڑے بھی کھانے ہیں، مجھے سموسے بھی کھانے ہیں، مجھے فروٹ چاٹ بھی کھانی ہے اور مجھے بلک کے اندر بہت ساری چیزیں پرچیز بھی کرنی ہے، تو لا مالا اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے. ڈیمانڈ بڑھنے کے نتیجے میں جو اشیاء ہیں ان کی سپلائی جب کم ہوتی ہے تو ان کے ریٹس بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ہم لوگ ہر سال دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ ایک لسٹ جاری کرتی ہے رمضان سے پہلے بھی کہ یار یہ جو چیزیں ہیں اس قیمت کے اوپر فروخت کی جائیں گی، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے، جرمانے بھی ہوتے ہیں. تو اگر انتظامیہ کے لسٹوں کے حوالے سے معذرت کے ساتھ صرف اسلام آباد نہیں پورے پاکستان کی بات کروں گا کہ وہ لسٹیں غیر حقیقت پسندانہ صرف حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. مطلب چیٹ کرتے ہیں عوام کو. جی وہ لسٹیں حقیقت پسندانہ نہیں ہوتی. لسٹیں بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہول سیل مارکیٹ کے اندر جو پرائس ہو اس میں بہت تھوڑا سا مارجن دکاندار کا رکھ کر وہ لسٹ بنائی جائے. لیکن جو تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیزیں فائنل کرتے ہیں. مارکیٹ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس کے اندر سوائے چند ان کے اپنے دوستوں کے باقی آپ لوگ بھی بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم نہیں بیٹھتے. ہمیں تو سال میں کبھی ایک دفعہ جب وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں بلا لیتے ہیں، جب کوئی ریکویسٹ کرنی ہو کہ اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کر دیں یا کہیں سستا بازار لگوا دیں یا کہیں سے کوئی مرغی کا سستا وہ کروا دیں، اس کے علاوہ تو وہ خود ساری چیزیں کر رہے کیوں جاتے ہیں پھر جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو استعمال کیا دیکھیں ہم تو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کو سہولت دینے کے لیے ایز اے تاجر نمائندے ہم جو کردار ادا کر سکیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. سال کے 12 مہینے کیوں نہیں کرتے؟ سال میں ایک دن جانے سے، میٹنگ کرنے سے اپنے معاملات آپ کے سیدھے ہو جائیں. آپ کو یہ ہم نے جو وزیر اعظم کو بھی لکھ کے دیا، صوبائی وزراء اعلیٰ کو بھی لکھ کے دیا، ہم نے 2 باتیں سجیسٹ کی ہیں کہ ایک تو پرائس کے بنانے والی کمیٹیاں الگ ہونی چاہیے، پرائس کا تعین کرنے والی کمیٹیاں، پرائس چیک کرنے والے لوگ الگ ہونے چاہیے. اور جو پرائس کا تعین کرنے والی کمیٹیاں اس کے اندر تاجر نمائندوں کو شامل کیا جائے، اس کے اندر سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے تاکہ ریئلسٹک کمیٹیاں بن سکیں. وزیر اعظم کو دکھانے کے لیے 70 روپے دودھ کا ریٹ نہ مقرر ہو، اور جب ہمارے ساتھ ٹاک شوز کے اندر وزراء بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو خود 110 روپے کلو دودھ لیتا ہوں لیکن وہ لسٹ میں 70 روپے ہوتا ہے. گور وزیر صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. گور وزیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گور وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف چودھری صاحب، صدر ہے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ماہ مبارک ماہ رمضان جو ہے 2 دن باقی آنے والا ہے. ایک طرف لاک ڈاؤن جو ہے وہ 30 اپریل تک ہے پورے پاکستان میں، وفاقی دارالحکومت میں بھی یہی سلسلہ ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو 24 تاریخ کا نوٹیفیکیشن دیکھا ہے، 24 کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ 30 اپریل تک ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ماہ رمضان کے حوالے سے تاجروں کے ساتھ کوئی میٹنگز کی ہیں کہ کیا پلان کرنے جا رہے ہیں اور کیسے رمضان کو آپ لوگ دیکھیں گے؟
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद में शुरू से ही हमने एक बहुत ही जुज़वी और सॉफ्ट लॉकडाउन रखा हुआ है। हमने हमेशा कोशिश की है कि लॉकडाउन भी रहे और साथ साथ में जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं लेनी होती हैं, जिनके बगैर ज़ाहिर है गुजारा मुश्किल है, वो भी साथ साथ चलता है। अभी भी आप देखें कि हमारे पास ग्रॉसरी, फ्रूट, वेजिटेबल्स और जो इसके अलावा जितनी भी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो दुकानें इवन लॉकडाउन में भी खुली हैं। हमने इन पर कोई पाबंदी, कोई कदगन नहीं लगाई और ये इसी तरह ये सिलसिला रमज़ान मुबारक में भी चलेगा कि जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात की दुकानें हैं वो सारी उसी तरह खुली रहेंगी। और रहेगी बात प्राइस कंट्रोल की, तो वो हमारी ऑलरेडी हमने इस दफ़ा लोअर लेवल पे प्राइस कमेटीज बनाई हुई हैं। एक्स्ट्रा स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट्स हमने रखे हुए हैं जिनको हमने बाकायदा स्मॉल एरिया यानी छोटे छोटे इलाके दिए हुए हैं कि आप उन्हीं में कार्रवाई करें। इसी तरह सब्जी मंडी के लिए हमने स्पेशल एक अलग सा स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट रखा हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ सब्जी मंडी पे फोकस करता है। तो हमने ये तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा अपने हमारे जितने भी ताजिर भाई हैं जो हमारे बैठे हुए हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम भी हैं, हमने इनके साथ भी हमेशा हम बैठे हैं और जो भी इन्होंने हमें तजावीज़ दी हैं, जो भी इनकी सजेशंस होती हैं, हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं हमेशा और साथ साथ इनको लेके चलते हैं। अच्छा गोल वजीर, ये काशिफ चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो 24 अप्रैल तक का है, ये बात दुरुस्त है कि ये 30 अप्रैल तक है? जी जी बिल्कुल, जो करंट नोटिफिकेशन है उस वक्त वो तो बिल्कुल 24 अप्रैल तक ही है, लेकिन ये हो सकता है कि बाद में एक्सटेंड हो, लेकिन ये तो गवर्नमेंट के लेवल के डिसीजन हैं। जब भी गवर्नमेंट अगर डिसाइड इस टाइम करेगी कि हमें फर्दर भी इसको एक्सटेंड करना है तो उस टाइम पे 24 से पहले और नोटिफिकेशन आ जाएगा 1-2 दिनों में उसके फर्दर एक्सटेंड करने का। तो ताजिर तंजीमें और आपसे इन सारी चीज़ों के ऊपर मामलात के हवाले से आगे क्या करना है, कैसे चलना है, राब्ते में है, आपसे मीटिंग होती रहती हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकातें होती हैं? ये देखें, डीसी साहब से मुलाकातें होती हैं और इवन हमारे जो हम एसीज हैं जो सब डिविजनल लेवल पे हैं, हम भी इन तमाम ताजिर तंजीमों के साथ राब्ते में हैं। हम अपने अपने एरिया में जो हमारे लोकल जितने भी लीडर्स हैं के साथ हम राब्ते में हैं और जब भी कोई इशू बनता है हम भी हमसे राब्ता भी करते हैं और हम ऑन टाइम कोशिश करते हैं कि उस इशू को रिजॉल्व करें। देखिए सर, समझने की बात यह है कि पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, पूरे मुल्क में भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आलमी सतह पर ये पैंडेमिक एक डिजीज फैली हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम करने होते हैं और हमें बहुत खुशी है कि सारे हमारे जितने भी ताजिर हैं, जितने भी हमारे और रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारे साथ खाना बशाना खड़े हैं और हर मुमकिन इन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और हम आइंदा भी इसको इसी तरह लेके चलेंगे। अच्छा गौर वजीर, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मेरी ज़ाती राय ये है कि ताजिर जो हैं ये बड़े बासर भी होते हैं, बड़े ताकतवर भी होते हैं और माह रमज़ान के अंदर मैं काशिफ चौधरी साहब से इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि लोग जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर लोगों को रिलीफ मिलता है, यहाँ पर उल्टा निज़ाम चल रहा होता है। यहाँ पर ताजिर ये समझता है कि कमाई का महीना ये है। तो क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्ड करके या कोई ऐसे मामलात करके रमज़ान से पहले या रमज़ान के दौरान ये बाकी जो कारोबार हैं वो खुलवा लेंगे? देखें, प्रेशर बिल्डअप की बात जहाँ तक है वो तो मैंने पहले भी ये क्लियर कर दी है बात कि ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन इन प्लेस है 24 तक है। क्योंकि इनका ये कहना है कि शुरू के कुछ दिन जो है वो लॉकडाउन नजर आया, लेकिन अब तो कैपिटल के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हालात लगते हैं, गाड़ियां जो रोडों के ऊपर नजर आती हैं, लोग बासानी बाहर घूम रहे हैं, तो वो सूरत हाल नहीं है जो पहले थी। इस बात से कुछ हद तक मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन ये तो हमने लोगों को एजुकेट भी करना है, उनको अवेयर भी करना है। अब हम जो हमारी गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है हम उस तरह सख्ती भी नहीं करना चाहते कि आप बिल्कुल वो एक मार्शल लॉ या कंप्लीट लॉकडाउन का तासर फैले। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी हम एजुकेट करें कि लोग घरों में रहें और बाकी जो चीज़ें बंद करनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमने उनको भी बंद किया हुआ है। और जिस तरह आपने कहा कि प्रेशर टैक्टिक्स की बात नहीं है, लेकिन हाँ जब इस तरह का इशू होता है हम इनको साथ लेके चलते हैं। हमारी हमेशा आईसीसी एडमिनिस्ट्रेशन की पहली कोशिश होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम वो जो लोकल हमारे नुमाइंदे हैं जो ताजिर बरादरी है हम उनको इन्वॉल्व करते हैं पहले ताकि वो सोल्यूशन सॉल्व हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हमेशा ये हुआ भी है और उन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया है। गौर वजीर, बहुत शुक्रिया आपका। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं सदर सर्कल इस्लामाबाद के काशिफ चौधरी साहब। अब वो कहते हैं जी हम लोग तो राब्ते में कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट लेवल के फैसले हैं, उनके बस की बात भी नहीं है। तो 24 तक का वो कहते हैं नोटिफिकेशन है, लेकिन अगर बढ़ाया जाएगा तो हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आपका क्या प्लान है? देखिए, इसके हवाले से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हो या तमाम असिस्टेंट कमिश्नर हो, इवन इस्लामाबाद पुलिस हो,
یہ تاجروں کے ساتھ ہماری بہت اچھی کوارڈینیشن بھی ہے اور ہم بہت سارے معاملات کو، میں نے جس طرح بتایا، چاہے دکانیں بند کرنے کا معاملہ ہو، چاہے اسلام آباد کے اندر ریلیف ایکٹیویٹیز ہوں، سپرے ایکٹیویٹیز ہوں، راشن کی تقسیم ہو، پکا پکایا کھانا ہو، یہ بہت ساری چیزیں ہم ان سب کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور یہ ہم اس کو قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، یہ چونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ میں نے پہلے گزارش کی وفاق پاکستان کرے گا۔ اب حکومت پاکستان کو جو میں نے بات کی کہ اسلام آباد یہ چونکہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ کوئی بہت بڑے بزنس نہیں ہے، یہاں پہ کرائے کی دکانیں ہیں اور لاکھوں روپے کرائے ہیں دکانوں کے۔ حکومت نے ابھی تک نہ تو بجلی کے کمرشل بلوں پہ کوئی ریلیف دیا، ایون یہاں تک صورتحال ہے کہ ہم چیف ایگزیکٹو آئی ایس کیو سے ملے اور ہم نے ان کو گزارش کی کہ آپ بجلی کے بلوں کو، چونکہ ابھی دکانیں بند ہیں، لوگ ریسیو ہی نہیں کر پا رہے اور آپ کے بل آ رہے ہیں تو لوگ کیسے جمع کرائیں گے؟ تو ابھی تک ان کے سرچارج نہیں ختم کیے گئے، ان کو ڈیلے تک نہیں کیا۔ گھریلو صارفین کے لیے تو بڑا اچھا انہوں نے، گھریلو صارفین کے لیے کیا لیکن کمرشل اور انڈسٹری کے لیے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہم نے گورنمنٹ کو یہ کہا کہ کرائے جو ہیں اگر آپ بند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کرایوں کا ریلیف دیں، ملازمین کی تنخواہوں کا ریلیف دیں، لیکن ابھی تک کوئی اگر ریلیف نہیں تاجروں ملا۔ کو کوئی ریلیف پیکج مل جاتا ہے تو ماہ رمضان میں آپ اپنے کاروبار بند کر کے گھروں میں بیٹھ کے یہ ہونا قبول کریں گے؟ کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو؟ دیکھیے جو دکانیں بند کرنے کی بات ہے نا، میں نے یہ پہلے بھی گزارش نہیں، ریلیف پیکج دے دیتی ہے حکومت پاکستان تاجروں کے لیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں، اس قوم کو وبا سے بچانے کے لیے قربانی دیں ہم گے، اس قوم کے اندر شامل ہیں، قربانی دیں ہم گے۔ کاروباروں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت تو کچھ یکسو ہو۔ اگر حکومت کنفیوز ہوگی اور لوگ سڑکوں پر ہوں گے تو مجھے بتائیں پھر صرف شٹر کیوں بند رکھا جا رہا ہے؟ اور شٹر بھی مجمع ہوتے ہیں اور نا، لوگ دلچسپ بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ دلچسپ بات دیکھیے نا، تعمیراتی سیکٹر کو کھولنے کا وزیر اعظم نے اعلان کیا، اس کی چین پوری نہیں کھولی گئی۔ اچھا، اور بہت ساری چیزوں کو کھول دیا گیا۔ پنجاب کے بھی اور مرکز کے بھی سرکولر موجود ہیں۔ جب تک مرکز اور وفاق صوبے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے یہ لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ جو جزوی لاک ڈاؤن ہے جو اس وقت ملک کے اندر ہے، جس کے اندر نہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے، جس کے اندر لوگ سڑکوں پر ہیں اور لاک ڈاؤن بھی ہے، جس کے اندر پولیس مختلف شہروں کے اندر، اسلام آباد نہیں، مختلف شہروں میں لوگوں کو تنگ بھی کرتی ہے، پیسے بھی لیتی ہے، جرمانے بھی کرتی ہے، گرفتاریاں بھی کرتی ہے، مرغا بھی بناتی ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لوگ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں، پارک بھرے ہوئے ہیں۔ اچھا، احساس پروگرام جہاں پہ اس کے پیسے بانٹے جاتے ہیں وہاں رش لگا ہوا ہے، آدھے بینکس بند ہیں، آدھے کھلے ہیں، جو کھلے ہیں وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ یہ بتائیں نا کہ حکومت پاکستان آپ لوگوں کے لیے کوئی ریلیف پیکج کا اعلان کرتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ ماہ رمضان میں کاروبار مکمل طور پہ بند رکھنے آپ نے، تو آپ دیکھیے اگر حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے یکسوئی کے ساتھ، افواج پاکستان، حکومت پاکستان، چاروں صوبائی حکومتیں اور ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وبا کا کنٹرول اس طرح ہو سکتا ہے، ہم بالکل اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے، ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر کمپلیٹ لاک ڈاؤن ملک کے اندر ہو۔ چھوٹے تاجروں کو جواب دہ ہوں گے آپ، ان سے کیسے آپ ان کو فیس کریں گے؟ چھوٹے تاجروں کو ہم اس وقت بھی، ہم نے پورے پاکستان کی تاجر تنظیموں کو اپیل کی ہے، ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے جو مارکیٹوں کے اندر کام کرنے والے دیہڑی دار ہیں، راشن والے ہیں، جو روزانہ اجرت کماتے ہیں، ان کو ہم راشن بھی دے رہے ہیں، ان کی کفالت بھی جس حد تک ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایون چھوٹا تاجر اس وقت جو پہلے کچھ دیتا تھا وہ بھی اب اس کیفیت میں ہے کہ راشن مانگنے پر آ چکا ہے، وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے نہیں مانگ سکتا، لیکن ہم بڑے تاجر جو صاحب وسائل ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ ان کی بھی کفالت کریں۔ ہم ملک اور قوم کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسی قربانی نہیں کہ جس کے اندر پوری قوم سڑکوں پہ اور چند کاروبار بند کر دیے جائیں، ایسی قربانی ہم نہیں دے سکتے، اس صورت میں پھر سارے کاروبار کھولنے ہوں گے۔ کاشف صاحب، اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ میں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہیں گے اور کریں گے بھی، لیکن پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے ڈاکٹر ارم شاکر کیانی صاحبہ سے، کنسلٹنٹ ہیں، فزیشین اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، کیونکہ جہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی اس وبا سے، جہاں پر تباہکاریاں جاری ہیں وہاں پر باقی جو بیماریوں میں جو لوگ جن کا شکار ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ اوپیڈیز بند ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے یا وہ اویلیبل نہیں ہے اپنے کلینکس کے اوپر یا کلینکس بند ہیں، تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، ایک بریک سے واپس آتے ہیں۔
جی ناظرین، بریک کے بعد پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم اسلام آباد. ہم لوگ بات کریں اسلام آباد کے حوالے سے، اسلام آباد کی تاجروں کے حوالے سے بات ہوئی، ایڈمنسٹریشن سے بات کی، اور کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی اس کے حوالے سے بات کرتے رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک مسئلہ اور اٹھایا تھا کہ جہاں پر کرونا کی دواکاریاں جاری ہیں، وہاں پر مختلف بیماریوں میں جو لوگ اور ملوث ہیں یا جن کی جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، کیونکہ سرکاری ہاسپٹلس کی او پی ڈیز بند ہیں، پرائیویٹ کلینکس میں بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے. اگر ہم لوگ بات کریں بیماریوں کی، کینسر، ڈائبٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹس جو ہیں، یا کوئی ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹس ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا وہ بیماریاں اب جو ہیں اتنی خطرناک نہیں رہی، یا ان کے علاج کی فی الحال ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ کرونا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ پینڈیمک ہے، پوری دنیا کا پرابلم بن گیا ہے. لیکن باقی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ڈاکٹرز کی خدمات لینے کے لیے حکومت پاکستان نے یا ہماری اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے کوئی پلان بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو یہ کیونکہ یہ لوگ ان کو ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹرز کے پاس جانے کی، اپنا علاج کروانے کی، اور یہ ریگولر اپنا چیک اپ کرواتے رہتے ہیں جو مختلف بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، جس میں اگر میں ایک دفعہ پھر ذکر کروں، کوئی ہارٹ پیشنٹس ہیں، کوئی شوگر کے مریض ہیں، یا پھر کوئی کینسر پیشنٹس ہیں، ان کو اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریگولر کروانا ہوتا ہے. اس کے حال سے بات کریں گے. ڈاکٹر ارم شاکر کیانی، کنسلٹنٹ فزیشین اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو کال پہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی تھینک یو. اب ہم لوگ بات کریں کیپٹل کے حوالے سے. کیپٹل کے اندر یہ پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے، اور باقی پورے پاکستان کے اگر ہم لوگ بڑے شہروں کی بات کریں تو یہی صورتحال ہے کہ جہاں پر ہاسپٹلز ہیں وہاں پر کرونا کے حوالے سے کرنٹینہ سینٹرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں، کرونا کے پیشنٹس کا علاج بھی اور ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ او پی ڈیز بند ہیں، باقی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا، ان سے ٹائم لینا بہت مشکل ہو گیا ہے. کیسے دیکھتی ہیں ساری صورتحال کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، آپ بات کریں. میں آپ سے یہ، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اصل میں ایک اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں کام کرتی ہوں، تو وہاں اور کچھ پرائیویٹ، بے شمار پرائیویٹ جو کلینکس ہیں شام کو جو مریضوں کو دیکھتے ہیں، دن کو بھی، وہاں ایک ورچوئل سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں کمپیوٹر سے آپ مریضوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ لوگ اپنے لیپ ٹاپ جن کی پاس فیسلٹی ہے، یا جن کے پاس موبائل فونز ہیں، واٹس ایپ ایک ایپ ہے، اسکائپ ہے، اس سے مریضوں کو دیکھا جا رہا ہے. میں خود بھی اپنے گھر سے یا ورکنگ فرام ہوم، تو بہت سارے ڈاکٹرز اس طرح کام کر رہے ہیں تاکہ ڈائریکٹلی وہ کانٹیکٹ میں نہ آئیں مریضوں کے ساتھ. دوسری آپ کی بات ہے کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ اس کو آپ نے شاید خبروں میں نے بھی خبروں میں دیکھا تھا کہ لاہور میں انہوں نے بہت بڑا ٹیلی میڈیسن کا کوئی سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تھا. تو مجھے نہیں پتا، ابھی میرا خیال ہے اس کو پراپرلی ابھی تک اسٹارٹ نہیں کیا گیا. اور ابھی تک فی الحال اسپتالوں میں جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں یا کچھ کنسلٹنٹس ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر مریضوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ خطرناک صورتحال ہے. اور یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے جو کرونک اور بھی ایلنسز ہیں، دل کے مریض ہیں، جگر کے، گردے کے، وہ سب سفر کر رہے ہیں، وہ مطلب تکلیف میں ہیں کہ جن کو باقاعدہ ہمیشہ ریگولر دیکھا جانا چاہیے. تو اس کے لیے مسئلہ تو ہے، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رمضان کے حوالے سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے جی جی ضرور بتائیے گا. تو رمضان اور شوگر کے حوالے سے میں کچھ مریضوں کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جی، سورہ بقرہ میں آپ کو بھی پتہ ہوگا 183 اور 185 سورہ میں روزے کی اجازت، یعنی کہ پرمیشن ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر خواتین جو حاملہ ہیں یا اپنے بیبیز کو دودھ پلا رہی ہیں، یا آپ سفر میں ہیں، یا آپ بہت بزرگ ہیں، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے جی. آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارے کئی مریض بہت انسسٹ کرتے ہیں نہیں کہ ہم نے روزہ ضرور رکھنا ہے. اچھا، میں اب شوگر کے ریفرنس سے بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان سے کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو اجازت دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس اجازت کی تعمیل کی جائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس اجازت ہے تو چھوڑ دیں، بیکاز اللہ ظاہر ہے آل نوئنگ، تو ان کو پتہ ہے کہ کیا انسان کے لیے بہتر ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کی بیماری
جس میں آپ کی بیماری روزہ رکھنے سے بڑھ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم شوگر کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یہ بھی کلیئر کیجئے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ ابھی کرونا کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں، کرونا کے حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ امیون سسٹم جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ اس مرض کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ تو روزے کا اس سے اگر ہم لوگ لنک جوڑیں تو اگر پورا دن ایک شخص جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا امیون سسٹم ویک ہوگا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ابھی یہ کرونا ایک نئی بیماری ہے اور اس سے پہلے ہمیں اس کا نہیں پتا کہ یہ کیسے بیہیو کرتا ہے، اور اب WHO نے ابھی کوئی 8 دن پہلے ایک ریکمنڈیشن جاری کی ہے روزے کے ریفرنس سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا، نہ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ روزہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو مائلڈ کیسز ہیں یا جنرل پبلک جو ہے جن کو لگنے کا احتمال ہے، ہر ایک کو احتمال ہے، ظاہر ہے یہ تو ایک وبا ہے، پینڈیمک ہے، لیکن بزرگوں کو دیتے ہیں، بیماروں کو دیتے ہیں، جن کو یہ لوگ ہیں جن کو کورونا لگنے کا زیادہ خطرہ ہے، تو ان کو وہی چیز لاگو ہوگی کہ ان کو مین چیز ریکمنڈیشن WHO نے کی ہے کہ روزے میں آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے، ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روزے اب آگے بہت گرمی میں آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ مزدور لوگ جو کہ بہت مشقت کرتے ہیں، گرمی میں کام کرتے ہیں، اگر ابھی اجازت بھی دی ہے حکومت نے اور وہ کریں گے کنسٹرکشن بزنس میں یا باقی لوگ جو بہت پسینہ بہتا ہے، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن بھی آپ کو پرون کرتا ہے، مطلب آپ کا چانس ہوتا ہے کورونا کی طرف جانے کا۔ سو یہ ایک ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے روزہ منع نہیں ہے، یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی۔ اچھا، اگر کوئی ڈائبیٹک ہیں یا ہارٹ پیشنٹ ہیں یا اور کسی مرض میں وہ مبتلا ہیں تو ان کے لیے روزہ اور خاص طور پہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو ان کو اپنانی چاہیے اگر انہوں نے روزہ رکھنا ہے تو؟ جی، روزہ رکھنا ہے تو جی ہم لوگ عام طور پہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، موٹا بڑا اگر آپ کو بتاؤں، ایک ہے جو ٹائپ 1 یعنی کہ جو انسولین استعمال کرتے ہیں، یا وہ بچپن سے ہی کر رہے ہیں، ینگر ایج میں شوگر ہو گئی تھی ان کو، یا بڑی عمر میں جا کر ان کی گولیوں نے کام کرنا بند کیا اور تب ان کو انسولین پہ ڈالا گیا۔ اب ظاہر ہے انسولین جب آپ لگائیں گے اور کم از کم آپ 16، 17، 18، 20 گھنٹے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا روزہ ہوگا۔ ابھی ماشاءاللہ میرا خیال ہے ابھی اگر 4 بجے بند ہوگا تو 6:45 بجے کھلے گا، تو اتنے لمبے دورانیے میں 8 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کی شوگر لو ہونی شروع ہو سکتی ہے۔ تو شوگر کے مریضوں کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں، خاص طور پہ کچھ شوگر کے مریض جو کہ خوراک اور ورزش سے جن کا کنٹرول ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے شوڈ گو اہیڈ اور روزہ رکھیں ضرور۔ لیکن یہ بات ہے کہ وہ کیونکہ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوں گے تو ان کی شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے، تو وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ یا تو وہ اب تراویح ضرور پڑھیں، تراویح بھی اگر آپ 20 پڑھتے ہیں یا اگر آپ وہ 20 نہیں پڑھتے، کم پڑھتے ہیں، تو اب رات کو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ واک کر لیں تو وہ آپ کا کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ دوسرے مریض وہ ہیں جنہوں نے انسولین لگانی ہے۔ انسولین لگانے والے جو مریض ہیں ان کا اصل میں خاص طور پہ جو ٹائپ 1 ہے، ینگر ایج گروپ سے جن کو ہے، ان میں خطرے کی تو بات ہے۔ یہ اصل میں یہ ایک ذاتی ڈیسیجن ہے، ہر انسان کا فیصلہ یہ ذاتی ہے۔ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ایک میڈیکل طریقے سے ان کو ایک مشورہ دیں اور اس کو اگر وہ مناسب سمجھیں، اور قرآن کی بھی میں نے اس لیے ریسائٹ کیا کہ اللہ نے اجازت دی ہے اور اللہ نے چاہتے ہیں آپ اس کی تعمیل کریں، تو یہ میں نے دونوں باتیں اس لیے کی ہیں۔ تیسرا، لیکن جب مرضی تو مریض کی اپنی ہوگی انسان کی، تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے چلے رکھ لیا روزہ، اس میں آپ کو بار بار چیک کرنا پڑے گا۔ روزہ شوگر چیک کرنے سے ٹوٹتا نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا متفقہ رائے ہے بہت علماء کی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو پھر آپ 4 گھنٹے بعد چیک کریں گے، پھر 2 گھنٹے بعد، پھر مزید 4 گھنٹے بعد، یعنی کہ دن میں آپ 5-6 دفعہ شوگر ضرور چیک کریں گے۔ لیکن آپ نے ہیونگ سیڈ دیٹ، کچھ لوگ ہیں جن میں ہم کہتے ہیں سختی سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ مت رکھیے، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رمضان سے کم از کم 1 ماہ پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اب تو وہ ٹائم گزر چکا، اور جو آپ کو بتائے کہ جی آپ میں کتنا رسک ہے روزہ رکھنے کے، سب سے بڑا فکر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شوگر بہت لو ہو جائے۔ جب آپ کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو اس سے آپ بے ہوشی ہو سکتی ہے، آپ گر سکتے ہیں، فریکچر ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ہم بہت بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، یا اگر ان کی شوگر لو ہو تو ان کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک تو روزہ آپ نے رکھا، شوگر لو ہوئی، دوسرا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے خون آپ کا گاڑھا ہو گیا، جو کہ پھر اسٹروک اور ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
تو اس لیے وہ لوگ اب ظاہر اب 1 ماہ کا تو ٹائم گزر گیا، تو اب میں یہ ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ جو لوگ جن کی شوگر بالکل کنٹرول نہیں ہے، جو 3-4 مہینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو 6.5 سے کم ہونا چاہیے، اگر وہ 7.5 سے اوپر ہے، 8 ہے، 9 ہے، اور تو ان کو مناسب نہیں ہوگا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اچھا میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، جہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے ٹیلی میڈیسن کی اگر ہم لوگ بات کریں، پاکستان میں یہ طریقہ علاج اتنا کوئی عام نہیں ہے، اور اگر یہ ابھی شروع بھی کیا گیا ہے تو لوگوں میں اس حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، آپ نہیں سمجھتی، یا ہاسپٹلس کی طرف سے، بڑے ہاسپٹلس کی طرف سے کوئی تشہیری مہم چلائی جائے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ طریقہ کار اس موجودہ صورتحال کے اندر زیادہ مؤثر ہے؟ بہت اچھے جی، آپ کا یہ دس از اے ویری گڈ سجیشن۔ ہمارے جو پرائیویٹ ہسپتال جہاں میں کام کرتی ہوں، وہاں جتنے بھی رجسٹرڈ مریض تھے سب کو میسج جا چکا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اگر آپ کمپیوٹر پہ آن لائن ٹیلی میڈیسن کہا جاتا ہے اس کو، ویڈیو لنک، اس پہ اگر آپ مشورہ لینا چاہیں۔ اور بہت سے لوگ، میں نے کل ایک مریض ساہیوال کی دیکھی، ایک آزاد کشمیر سے انہوں نے کانسلٹ کیا، تو کیونکہ آج کل واٹس ایپ اور جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں، جو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ سے ایڈوائس لے رہے ہیں، یا آپ کی بتائی ہوئی، آپ کی ریکمنڈ کی ہوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، وہ سیٹسفائیڈ ہیں، وہ اب ان کا علاج بہتر طریقے سے ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، کچھ مریض ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو معائنہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو ایسے جو مریض جن کو مثال کے طور پہ سانس کی تکلیف ہے یا بہت تیز بخار ہے، آپ کو ان کے غدود دیکھنے پڑیں گے، جگر، گردہ، سب چیز چیک کرنا پڑے گا، کلی کو دیکھنا پڑے گا، وہ تو ظاہر ہے ان کو چیک اپ کے لیے، اور ان کو خود بھی پتہ ہے جو زیادہ سیریس بیمار ہیں کہ ان کو جانا چاہیے اسپتال میں، ایمرجنسی میں جانا چاہیے۔ لیکن میرے جو باقی جو مریض ہیں، جو شوگر کے ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں، جگر کے ہیں، گھٹنوں کے مریض ہیں، بزرگ ہیں، ڈپریشن کے ہیں، ان سے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی، کیونکہ آپ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں اور ان کو آپ سیٹسفائی کرتے ہیں، کم از کم آدھا گھنٹہ میں ان کو دیتی ہوں، تو مجھے تو بہت آئی فیل سیٹسفائڈ، اور آف کورس ان کی فیڈ بیک بھی ہے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ میں ان کو کہتی ہوں آپ پہلے شوگر چیک کر لیجیے، بلڈ پریشر چیک کر لیجیے، اور پھر مجھے بتائیے، اور اس کے بعد پھر کئی دفعہ اگر ڈاکٹرز ان کو ایک واٹس ایپ بھی دے دیں اپنی لائن، تو وہ دے کین گیٹ بیک ٹو یو۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ گورنمنٹ کے اسپتالوں جیسے کہ نادرا کے پاس سب لوگوں کی ٹیلی فون موجود ہے اور کمیونیکیشن ہے دور دور پورے پاکستانیوں کے، تو یہ میسج بہت شروع کرے اس چیز کو، اور جب وہ پراپر آرگنائز ہو جائے صحیح طریقے سے، تو پھر وہ لوگوں کو میسج دینا تو کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، جیسے کہ آپ لوگ اب ٹیلی میڈیسن کی پی ٹی وی والے کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھے طریقے سے اب تشہیر ہوئی ہے اور لوگ بچے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور یہ آپ سمجھتی ہے کہ وقت کی اہم ضرورت ہے موجودہ حالات کو دیکھتی ہوئی، کیونکہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ 1 ماہ بعد یہ یہاں سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، 2 ماہ بعد ہو جائے گا، تو ابھی ہم لوگ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی تشہیر ہو اور لوگوں تک تمام تر چیزیں بڑی کلیئرلی پہنچائی جائیں تاکہ وہ اپنا علاج تو جاری رکھ سکیں؟ لوگ تو 6 ماہ کی بھی بات کر رہے ہیں جی، تو 6 ماہ تک بھی جا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ کہ یہ تو بہت ضروری ہے اس وقت، جو کہتے ہیں نا انگریزی میں نیڈ آف دا ٹائم، یعنی وقت کی ضرورت ہے کہ آپ ٹیلی میڈیسن کی طرف آئیں اور آپ کمپیوٹر پہ سے مریضوں کو دیکھیں، ان کی ٹریٹمنٹ دیں، میں ان کو پھر پرسکرپشن آپ لکھتے ہو تو واٹس ایپ کر دیتے ہو، دوائیں خرید لیتے ہیں، پھر بتا دیتے ہیں تھوڑے، مطلب یہ بہت اچھا ہے یہ سسٹم، اور پوری دنیا میں یہ ڈاکٹرز اس کو استعمال کریں، تو یہ تو ضروری ہے کہ یہ کیا جائے۔ اچھا ایک اور چیز، کیونکہ انٹرنیٹ کا استعمال بذریعہ اگر ہم لوگ کہیں کہ ویڈیو کال یہ سارا پروسیس ہوتا ہے، تو ہمارے ملک کے اندر جو پیشنٹس ہیں اگر 50+ ہیں یا 60+ ہیں، تو ان کا یہ سسٹم استعمال کرنا، انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرنا اور ساری چیزوں کو شیئر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کوئی آسان طریقہ، یا بچوں کو گائیڈ کیا جائے، کوئی بچے جو ہیں اپنے والدین کو اگر انہوں نے ان کا چیک اپ کرانا ہو یا روٹین میں ڈاکٹر سے کوئی مشورہ لینا ہو، تو وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں آسانی سے جو ہیں بزرگوں کو سمجھائی جا سکیں؟ جی اصل میں آج کل تو ہر انسان کے پاکستان میں جو پاکستانی ہے اس کے پاس یہ اینڈرائڈ فون ہے، میرا خیال ہے ہر گھر میں ایک واٹس ایپ ضرور ہے، اور اس کا ویڈیو کانٹیکٹ سے اگر ہم لوگ مختلف سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، .c.me ہے جو ہمارے شفا والے یوز کر رہے ہیں، اور اسپتال والے بے شمار اور ایپس ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی، اور میرے جو بزرگ مریض ہیں، زیادہ تر بزرگ مریض ہیں میرے، ان کے تو ظاہر پوتے ہیں، بچے ہیں، وہ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ میرے سے بات کرتے ہیں، میں ان کو رشتہ داروں کو سمجھاتی ہوں، اور بہت اچھے طریقے سے یہ سسٹم چل رہا ہے، اور آگے بھی کچھ عرصے تک، خاص طور پہ زیادہ تر ہمارے جو مریض ہیں دیہاتوں میں ہیں،
गांव में हैं, ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाकर उन लोगों के लिए ये पहुंचानी पड़ेगी। और इसके लिए ज़ाहिर है हुकूमत को ज़रा कोशिश करनी पड़ेगी। NGOs भी हैं इसमें, आप लोग हैं मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके ज़रिए से भी लोगों को पता चल सकता है। जी आखिर में रमज़ान का फिर जिक्र करूंगा क्योंकि 2 दिन बाकी हैं, और ये जो पेशेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं और लोग चाह रहे हैं कि वो आप लोगों से कांटेक्ट करें, राब्ता करें। OPDs का मैंने जिक्र इससे पहले किया कि सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs बंद हैं, लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, प्राइवेट डॉक्टर से टाइम लेते हैं तो वो नहीं जा पाते। क्या पैगाम देंगी उन लोगों को जो इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं, कोरोना को छोड़ के? देखिए जी, शुगर की बीमारी जो होती है ना जी, वो 95% मरीज खुद कंट्रोल करता है। एक शुगर चेक करने का आला है, उसको ग्लूकोमीटर हम कहते हैं, स्टिक्स आपको चाहिए होती है। हम जनरली ये बताते हैं इनवेरिएबली अगर आपकी 50, 55, 60 साल उम्र है तो आपका खाली पेट शुगर 120 से कम होनी चाहिए, और आपकी रैंडम जो है वो 130, 140 होनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम रिलैक्स करते हैं, यानी लेवल को हाई जाने देते हैं। तो ये आप एक रेगुलरली अपनी शुगर चेक कीजिए, अपनी खुराक का खास ख्याल कीजिए और रेगुलर वॉक कीजिए। लेकिन रमज़ान के हवाले से ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपकी जो दवाएं हैं वो आप जो सुबह लेते थे अब आपको वो इफ्तार के वक्त लेनी पड़ेगी, लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि वो आप उस वक्त आप जागते हैं, आप ज़्यादा देर खाते हैं। और दूसरा ये है कि सहरी में सुबह के वक्त जो लोग ख़ासतौर पे चपाती का हम ज़रूर कहते हैं, चपाती सलाद जिसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। सब्जियां, सलाद, फल, और जैसे आप पहले भी प्रोग्राम में कह रहे थे कि मुरगल ग़िज़ाएँ और बहुत डीप फ्राइड चीज़ें और मिठाइयाँ, इस चीज़ों को वैसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे शुगर के मरीजों के लिए इस रमज़ान को खैरियत से कहते हैं कि रमज़ान इबादत के लिए अल्लाह ने बनाया, मैंने ये सारी के लिए तो नहीं बनाया। तो ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरम शाकिर कियानी, कंसल्टेंट फिजिशियन और मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी वीडियो कॉल के जरिए। आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, और इंतहाई मुफीद जो है मशवरे हमारे देखने वालों को उन्होंने दिए। काशिफ चौधरी साहब, आप भी मुस्तफीद हो सकते हैं इन तमाम तर मशवरों से। मैं तो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए ये बताना चाहूँगा कि इस्लामाबाद के अंदर पहला टेली मेडिसिन सेंटर ये अलखिदमत राजी हॉस्पिटल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हमने शुरू मसला किया। ये नहीं है, हमने देखे हैं, मसला ये है कि लोगों में अवेयरनेस, लोगों तक इसकी तशहीर करना बड़ा जरूरी है। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को बताएंगे तब ये जाएंगे। बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अब उस टेली मेडिसिन सेंटर जो हमने बनाया इसमें सारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी बड़े पैमाने पर इबलाग करने की ज़रूरत है। और आपका ये प्रोग्राम भी उस इबलाग का एक ज़रिया है कि लोग टेली मेडिसिन के ज़रिए घरों पर बैठे हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बगैर फीस के अपनी बीमारी पर मशवरा ले सकते हैं। बजाय इसके कि आपने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs बंद की जाएंगी, OPDs बंद करने से पहले आपने लोगों को ये भी बताना था कि ये उसका मुतबादिल हमारे पास मौजूद है। टेली मेडिसिन के जरिए हम लोगों का इलाज करवा सकते हैं, उनको रास्ता बता सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि ये तरीकाकार अपनाएं। ये बात चूंकि अचानक आई है तो हुकूमत ने बंद करने के रास्ते तो अपनाए, लेकिन मुतबादिल रास्तों पर काम नहीं किया। अचानक नहीं आई काशिफ चौधरी साहब, हम लोग देख रहे थे कि चाइना में हालात क्या बन रहे हैं, मैं मैं अचानक इसलिए कहता हूँ कि जब ये वबा दुनिया में फैल रही है तो हम PSL खेलने के अंदर मसरूफ थे, और फिर हम सोच रहे थे कि हम महफूज हैं। लोग तो कह रहे थे कि फाइनल भी करवा दें। हमने उस वक्त इंतजामात नहीं किए। अगर इंतजामात कर लेते तो शायद आज इस कैफियत में ना होते जिस कैफियत के अंदर आज मुल्क तो चाह। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो हालात होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मेरा ख्याल ये है कि हालात शायद उनको भी महसूस होता है जब आप 10 लाख की आबादी में 300 टेस्ट रोज कर रहे होंगे। मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा कि तशखीस और इलाज और माशी कफालत, इसका मुकाबला करने के लिए 3 चीज़ें थी। तशखीस की सूरत हाल ये है कि 10 लाख की आबादी में इस वक्त एवरेज 300 टेस्ट होते हैं, और उसमें आप देखें 10% पॉजिटिव केस आते हैं। इसका मतलब ये कि एक पॉजिटिव केस जो सोसाइटी में चल रहा होता है वो कई लोगों को मुतासर कर चुका होता है। दूसरी चीज़ है तशखीस के बाद इलाज, और इलाज की सूरत हाल ये कि इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो रियासत ने तो पहुंचाए होंगे, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन वो ताजर, वो फलाही तंजीमें वो डॉक्टर्स को पहुंचा रही हैं, और डॉक्टर्स के पास वो मौजूद नहीं है। मुल्क के अंदर सैकड़ों डॉक्टर उससे मुतासर हैं। कोयटा में डॉक्टर्स एहतजाज करते नजर आए हमें, फेडरल कैपिटल के अंदर भी यंग डॉक्टर्स एहतजाज करते आज भी लाहौर के अंदर यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। तो ये वक्त तो एहतजाज करने का नहीं है। नहीं, मुझे आप ये बताइए, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, डॉक्टर्स को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, मैं सैनिटरी वर्कर्स को, मैं पुलिस को, मैं इंतजामिया को, मैं अफवाज पाकिस्तान को, मैं तमाम रिफाई और फलाई तंजीमों को कि जो कौमी जिम्मेदारी पर, लेकिन फ्रंट लाइन जो आपकी इस वक्त है, अगर आप उसको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं देंगे तो अगर आपकी फ्रंट लाइन गिर गई,
तो फिर आप मुकाबला कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उस फ्रंट लाइन को तमाम हथियार दिए जाते हैं, और हथियार क्या हैं? वो ग्लव्स, वो दस्ताने, वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वही उनके हथियार हैं। लाखों की तादाद में चाइना से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन वो अस्पतालों तक शायद नहीं पहुंच रहे। एक कॉलर लेते हैं, काशिफ चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, मैं वालेकुम हरीपुर अस्सलाम। हज़ारा से बोल रहा हूँ, नसीम इशरत खान। जो आपका जो प्रोग्राम चले इसमें ओपीडी के बारे में जो आपने इशू उठाया, आपको अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह इस चैनल को आबाद रखे, बहुत ही अहम तरीन है। और ये आप रोजाना कुछ ना कुछ इस पर चलाया करें कि हमारे अरबाब अख्तियार जो हैं, अल्लाह करे ये जो हमारे वजीर सेहत हैं, इनके कानों पर जुआ रहेंगे। इतनी दुनिया परेशान है, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, ना प्राइवेट अस्पताल बंद गए, सब भागे हैं डॉक्टर, और जो सरकारी अस्पताल वहाँ से डॉक्टर भागे हैं सारे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग इसी के हवाले से बात कर रहे थे। मैं यही कह रहा था कि लोगों को मुश्किलात हैं, जो शुगर का पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, जो कैंसर पेशेंट है, जो ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का पेशेंट है, उसने रूटीन में अपना चेकअप कराना है, अपनी मेडिसिन लेनी है, और ओपीडीज में या मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाना ही जाना होता है। देखिए, अगर हुकूमत को मैं एक तजवीज़ हमने पहले भी दी, हुकूमत को करना ये चाहिए था कि कुछ हॉस्पिटल्स को कोरोना के लिए मुख्तस कर देते, और बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उधर कोरोना का आप इलाज ही ना करते, बाकी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज खुले रहने देते ताकि हर बीमारी का मरीज वहां पे जा सकता। बिल्कुल सही फरमाया। और दूसरा ये कि जो अगर मुतबादल पे जाए तो फिर टेली मेडिसिन जो है इसकी तशहीर करते और गवर्नमेंट करती। मतलब देखें ना, प्राइवेट सेक्टर में अगर इस्लामाबाद में हमने शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है, तो क्यों गवर्नमेंट ने इसको पहले स्टेप पे शुरू नहीं किया? तो गवर्नमेंट अभी तक, मैंने जो पहले एक बात की थी कि अभी तक इसकी एक ठोस हिकमत अमली वो बनाने में हमें नाकाम नजर आती है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे हुकूमत के इर्द गिर्द जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी टीम रखी हुई है एडवाइजर्स की, वो सारे नकमे हैं? मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि उनके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत कुछ कह चुकी है, और इतना ही उनको शर्म दिलाने के लिए काफ़ी है कि वज़ीर आज़म के गिर्द वो टीम है जो ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर है, जिनको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर या नीचे क्या हो रहा है, और वो वहाँ पर बैठकर फैसले करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे इतने सादा हैं कि वो बिल्कुल सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और जो वो कहते हैं सुन लेते हैं, मान लेते हैं, अमल कर देते हैं। तो उनकी अपनी कोई अकल सोच, वज़ीर आज़म साहब की अकल सोच बहुत होगी, लेकिन अब भी ये जो वबा आई है, आप इसके अंदर देख लीजिए ना, होना ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म इस मुहिम की क़ियादत करते, वज़ीर आज़म पार्लिमानी जमातों का इजलास बुलाते, वज़ीर आज़म अपोजिशन की पार्टीज़ को बुलाते, वज़ीर आज़म ताजर तंजीमों को बुलाते, वज़ीर आज़म के दरमियान उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई ना, उसका इजलास होता है सूबों के अंदर, वो अच्छा वज़ीर आज़म चैम्बर्स को बुलाते, वज़ीर आज़म फलाही तंजीमों को बुलाते, और वज़ीर आज़म डिवीजन ऑफ बातें कर रहे हैं काशिफ चौधरी साहब। वो ईदी साहब के साहबजादे आए, उन्होंने आके उनको चेक दे दिया, और कैसे आप फंड रेजिंग के हवाले से देखिए, ईदी साहब से फंड लेना तो ये वज़ीर आज़म का कमाल है कि इंसानियत की खिदमत करने वाले से भी फंड ले लिया, लेकिन उस फंड को तकसीम करने का जो तरीकाकार है चाहिए तो ये बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिकान हैं, वो आके उनको नहीं, वो आ रहे हैं। लेकिन मैं इस मौके पे ये कहना चाहूंगा कि इस मौके के ऊपर उस टाइगर फोर्स की क्या जरूरत थी। अगर आप बात करते हैं, मैं एज ए ताजर नुमाइंदा ये कहता हूँ, जब आपके पास पोलियो वर्कर्स मौजूद हैं, जब आपके पास असातिज़ा मौजूद हैं, जब आपके पास पुलिस और इंतजामिया मौजूद है, जब आपके पास अफवाज पाकिस्तान मौजूद है, ठीक है, आपके पास अच्छा फलाही और तंजीमें मौजूद हैं, इन नौजवानों की जब तक तरबियत करेंगे, इन नौजवानों को जब तक सिखाएंगे, उस वक्त तक कौम मर चुकी होगी। तो जो तरबियत याफ्ता लोग हैं आज उनको क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? जो बल्दियाती इदारे माजी के अंदर ख़त्म हो गए, लेकिन वो मौजूद हैं ग्राउंड के ऊपर। जब आपके पास ये सब मौजूद हैं, आप एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर उसकी तरबियत करेंगे, और फिर पता चलेगा कि वो जो राशन उनको दिया था आधा तो वो टाइगर खुद खा गए। तो कॉलर लेता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? रावलपिंडी से। जी सर, क्या कहेंगे? सर ये काशिफ चौधरी साहब बैठे हुए हैं अंजुमन ताजरान साहब के, तो इनसे बात करना चाहता हूँ। जी सर, आप बात करें, आपकी आवाज़ आ रही। जी ये भी टाइगर फोर्स के हवाले से भी बात कर रहे थे, बाकी मामलात में मैं इनका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। सर आप अंजुमन ताजरान इतने बड़े वो उस ओहदे पे आप बैठे हुए हैं, आप सिविल डिफेंस जो हमारा एक अदारा बना हुआ है उसको ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले रहे? आप उससे मदद क्यों नहीं ले रहे? गवर्नमेंट हमारी उससे मदद क्यों नहीं ले रही? सिविल डिफेंस का एक इतना बड़ा अदारा बिला मुआवजा वो काम कर रहा है, आप उनसे मतलब क्यों नहीं हेल्प ले रहे? सर बहुत शुक्रिया, आपने रावलपिंडी से कॉल की, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। सिविल डिफेंस के लोगों को उन्होंने कहा जी कि उनसे मदद ली जाए, उनको काम बहुत अच्छी तजवीज़ है। देखें ना, मैं तो इसी तरह कहता हूँ कि
پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ٹائیگرز ہیں ہمارے، یہ اپنے اپنے حلقوں کو مضبوط کریں گے اور کل وہاں سے جو ہے وہ سیاسی مفادات حاصل ہوں گے۔ اس وقت اس کا مطلب یہ کہ قوم کو راشن یا قوم کو ریلیف نہیں دینا چاہتے، وہ تو ٹائیگرز کے ذریعے اپنی سیاسی فورس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ کاشف چودھری صاحب، صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے آپ صدر ہیں، اور اس دفعہ رمضان میں لوٹ مار نہیں ہوگی؟ رمضان کے اندر میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنی پوری تاجر برادری کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ رمضان ایثار اور قربانی کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں تاجر ملک کے اندر ہمیشہ دسترخوان لگاتے ہیں، ملک کے اندر لوگوں کو راشن دیتے ہیں، اور رمضان کے اندر میں یہ کہوں گا کہ لوگ تو کہتے ہیں الٹی چھری رکھتے ہیں۔ میں اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے اندر میں یہ کہوں گا کہ وہ تاجر ہمارا نمائندہ، ہمارا دوست ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنائے گا۔ اب 24 کو دکانیں کھولیں گے کہ حکومت کے ساتھ چلیں دیکھیے، گے؟ دکانیں کھولنے کے والے سے تو پہلے میں نے بات کر دی کہ اگر اس طرح کا لاک ڈاؤن رہے گا تو پھر سب کاروبار کھولیں گے، پھر ہم کراچی سے خیبر تک سارے کاروبار کھولیں گے اگر حکومت اس طرح کنفیوز رہے گی۔ مکمل شٹر ڈاؤن، مکمل لاک ڈاؤن چاہتے ہیں کہ کرفیو کسی کیفیت ہو؟ دیکھیے، کرفیو بھی نہیں چاہتے، لیکن یہ جو سڑکوں پہ جو کوئی اس وقت ہو رہا ہے نا، لاک ڈاؤن کے نام پہ ڈرامہ، یہ ہم نہیں چاہتے۔ بہت شکریہ کاشف چودھری، صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ پبلک فورم اسلام آباد سے اس وقت اتنا ہی۔ اپنے میزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔